آپ میں سے کوئی کسی کا شاگرد بھی ہوگا ادھر بیٹھے ہوگے کہ استاد اور شاگرد ادھر تشریف فرماؤں، میرے سر کا تاج ہے آپ سب. تو اس وقت آپ نے کیا کہنا ہے کہ میرا استاد بھی ان کا سفیر اور میں بھی انہی کا سفیر. کوئی چھوٹا منصب تو نہیں ہے. میرے آقا فرمایا کرتے مولا میرے حسان کی مدد جبرائیل سے فرما. اللہ. پھر کیا کہا کرتے مولا میرے حسان سے راضی ہو جا. اللہ. کیسی صدائیں لگتی تھی یارو. پھر سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کملی اتار کے دے دیا کرتے تھے. اللہ. اب سفیر جو ان کا بنے گا کتنا فائدے میں رہے گا. سفیر جو ان کا بنے گا کتنے فائدے میں رہے گا. ابھی مٹی گندی ہوئی ہے دل کی، ویران قبر تھی. آپ کے صدقے مجھے بھی الحمدللہ ذوق مل گیا، اخلاص مل گیا، اور آپ کی کلام کے صدقے مجھے الحمدللہ کچھ دو قطرے آنسو بھی میسر آ گئے. حالانکہ آپ کی جوتیاں بھی مجھ سے افضل ہیں. بیٹا جب آپ کے ہاتھ میں یہ مائک آئے نا، 5 منٹ کے لیے یا 6 منٹ کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اس امین کے امانت دار کے امین بن کر سرکار کی وہ احادیث جو درود پاک کی فضیلت پر ہے بہت ساری آپ کو یاد ہوگی، اردو میں، پنجابی میں، کسی بھی لینگویج میں، اگر عربی میں بھی یاد ہے تو وہ سب سے پہلے آپ نے بیان فرمانی ہے. جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث کہ جس نے ایک دفعہ درود پڑھا اللہ کی 10 رحمتوں کا نزول ہوتا اس پر، اس کے 10 گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے اور اس کے 10 درجات جنت میں بلند ہو جاتے ہیں. مختلف روایات میں جس کا مضمون ایک رحمت ہے نا، جب اللہ کی نگاہ رحمت بندے پر پڑ جاتی ہے نا تو نارے دوزخ سے آزاد ہو جاتا ہے، آزاد ہو جاتا ہے. اس کو آگ چھو نہیں سکے گی. کوئی ایسے 10 گناہ جس کی وجہ سے جہنم واصل ہونے والا تھا اب واصل جہنم نہیں ہوگا. 10 درجے بلند ہوتے ہیں. یہ روایات کا مضمون ہے کہ ایک درجہ کم اور ایک ہی درجہ اوپر، ان دونوں کے درمیان 500 سال کی مسافت ہوگی. اللہ. ایک 17 گریڈ کا ایک 18 گریڈ کا بندہ ہوتا نا تو اس کا گریڈ 1 نمبر کا فرق ہوتا ہے. یہاں 500 سال اونچی جنت ہوگی، 500 سال اونچی جنت ہوگی. اور جنت کا سب سے ہلکا مشروب جو ہے نا، جنت کا سب سے ہلکا مشروب وہ جنت کا پانی ہے. 6 سے اوپر ہے، 6 مشروبات اس سے اوپر ہے. اور اس پانی کی خوبی یہ ہے، اس کی فضیلت یہ ہے، روایات میں جیسے آتا ہے اگر پانی جنت کے پانی کا پیالہ ہو، اس میں انگلی ڈبوئی جائے، انگلی کے ساتھ کتنی تری لگے گی؟ ہلکی سی. اور اس کو 7ویں آسمان پر لے جا کر ایسے لہرایا جائے تو پوری روح زمین اس سے معطر ہو جائے. اللہ. یہ سب سے ادنا مشروب تھا. اب سفیر حسان بننے کا مزہ آیا کہ نہ آیا؟ سفیر حسان بننے کا مزہ آیا کہ نہ آیا؟ یارو بہت سوڑے ہو تسی. آپ کے ہاتھ میں مائک آتا ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں نہیں آتا. کہہ دیا کرو کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جس نے جمعہ کے دن 200 مرتبہ درود پڑھا اللہ اس کے 200 سال کے گناہوں کی بخشش فرمائے. اللہ مرحبا. آپ کے آنے کا شکریہ. جس نے 100 مرتبہ درود پڑھا اللہ اس کے 100 حاجات کو پورا فرمائے گا، جس میں 30 اس دنیا کی ہے اور 70 آخرت کی ہے. اللہ. اور میں نے ایک اور روایت میں پڑھا تھا دلوں کو باغ مدینہ بناؤ یار، کہ اس میں سب سے ادنا درجے کی حاجت اس کی بخشش ہوگی. اللہ. میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا میں کہتا کٹ جانے کو دل نہیں کرتا یار ایسے محبوب کے اوپر جس کے صدقے. ہمارے منہ تو دیکھو، ہمارے منہ تو دیکھو، ہماری بات تو دیکھو.
ہمارے دل کے اجالوں کے بے باکی کے گناہ تو دیکھو، بے خوفی کے گناہ تو دیکھو، نمازوں کا چھوٹ جانا تو دیکھو، پھر اس پر افسوس نہ ہونا تو دیکھو، پھر اس پر رنج ہونا نہ تو دیکھو، کیسے کیسے پردے ڈالی جاتا ہے ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے عمری نو نہ لائے تے لکھوں لکھ گناہ میرا مالک ویکھے اور پھر بھی پردے پائے۔ یہ جن کے ہاتھ چومے جاتے ہیں، میں تو آپ کے قدموں سے بھی نیچے ہوں، آپ تو افضل ہوں، میں اپنے لیے بات کرتا ہوں، میری کسی ایک رات کا کسی کو پتہ چل جائے تو میرا کوئی نماز جنازہ نہ پڑھنے آئے۔ یہ تو ہمارا حال ہے۔ تو یہ مالک نے پردے ڈالے ہوئے ہیں، ایسے پردے ڈالے ہوئے ہیں کہ معزز جب ثنا خان مصطفیٰ سٹیج پر آتا ہے تو اس کے لیے نعرے لگ جاتے ہیں۔ یہ اصل نعرے میرے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے تھے۔ ہم ان کے سفیر ہیں، ہم امین ہیں، ہم ان کے امین ہیں، ہم ان کے امین بننا ہے۔ اور آج دل میں عہد کر کے جانا ہے، مولا میں نے امین بننا ہے، میں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے پیارے صحابی کا امین بننا ہے، مولا مجھے قبول فرما لے۔ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا نا کہ کوئی ایک ایسی دعا آزمانا نا، یہ آزمانے والی بات نہیں ہے، آزمایا کسی اور کو جاتا ہے یارو، یہ اللہ کے ساتھ آزمانے والی شرط نہ رکھ لینا، جس کو آپ کہتے رہے یا اللہ دے دے، لوگ آپ کو سنے دیتے رہے، بھائی میرے لیے دعا کرا دینا، بیٹا جا رہا ہے میرے لیے بھی دعا کرا دیں، پھپھو کہتے رہے بھائی بیٹا میرے لیے بھی دعا کرو، تو مانگ لو، وہ ظاہر بھی ہو جائے گی، ان قریب ظاہر ہو جائے گی۔ دیکھو دلوں کی کیفیت آج سے پہلے ایسی نہیں تھی، اور 1.5-2 گھنٹے پہلے بھی ایسی نہیں تھی۔ یہ بدلتی ہوئی دل کی جو کیفیت ہے نا، یہ بتا رہی ہے کہ کچھ نہ کچھ ذکر میرے حضور میں ہوا، نہیں تو خوشی دیکھ کر میری طرف مسکرائے گی۔ آج وہاں ذکر ہو رہا ہے، میرے بھائیوں، میرے بچوں، میرے بیٹوں، مجھے آپ کے آنے کی اتنی خوشی ہے کہ الحمدللہ فیضان چشتی نے یہ سما پہلی دفعہ دیکھا۔ آپ اور ہم جیسے آئے تھے نا ویسے اٹھ کر نہ جائے، بدل کر کے جائے۔ آپ نے میں انتہائی جسارت کرنے جا رہا ہوں، اور اگر کسی کی اس کے ساتھ دل آزاری ہونا تو میں اللہ کی قسم اسی مجمع میں وہ مجھے ایک دفعہ کہہ دے بس، تو میں جب تک وہ مجھ سے مان نہیں جائے گا اس کے قدم نہیں چھوڑوں گا۔ ایک دفعہ اشارہ کر دے کہ میری دل آزاری نہیں، تو میں اس کو راضی کر کے پھر اٹھنے دوں گا۔ ہم ایک نعرہ لگاتے ہیں، ہم نا آج جا کے ایک عملی کام کرنا ہے، ایک بالکل پریکٹیکل کام کرنا ہے۔ مزدوری کرتے ہیں پیسہ ملتا ہے، پورا مہینہ کام کرتے ہیں پیسہ ملتا ہے، دکان پر سارا دن کام کرتے ہیں پیسہ ملتا ہے، پریکٹیکل، ہر چیز پریکٹیکل ہے۔ اللہ نے نظام بھی پریکٹیکل بنایا ہے۔ آج جانا ہے، جاتے ساتھ نا گھر میں آئینہ سب کے پاس ہوگا نا، ہے نا؟ اچھا اس کے سامنے کھڑے ہو جانا ہے، پھر ایک شعر پڑھنا ہم اکثر پڑھتے ہیں، بڑے اس کے نعرے بھی لگاتے ہیں۔ ہم نے ایک شعر پڑھنا ہے، غلام ہے رسول کے غلام ہے، اور غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ اچھا سامنے والا جو ہوگا نا وہ آپ کو کچھ جواب دے گا نا، جواب وہ سامنے والا کیا کہے گا؟ یار تھوڑا سا رک تو صحیح، تو ایک دفعہ اپنے دل سے پوچھ تو صحیح ہے کہ نہیں؟ غلامی رسول میں نماز بھی قبول ہے، غلامی رسول میں داڑھی بھی قبول ہے۔ یہ پریکٹیکل کرتا ہے، اللہ کی قسم مزہ آ جائے گا، مزے کو بھی مزہ آ جائے گا، اسے پوچھنا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جس نے داڑھی کو قطع کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ میرے آقا کا ارشاد ہے۔ تو کوئی ہے زور زبردستی اس صف میں کھڑا ہو جائے، اللہ بھی نہیں بھیجے گا ادھر، یہ یاد رکھیں، اللہ بھی نہیں بھیجے گا، کیونکہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب ان قریب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔
جس کو رب راضی کرنے کے لیے باتیں کرتا ہے ہم اس کو ناراض کر دیں تو رب ہم سے راضی کیسے ہوگا؟ ہے نا؟ رب تب راضی ہوگا جب میرے آقا راضی ہوں گے. میرے آقا کب راضی ہوں گے؟ ایسے ہی نا. اچھا چلے میں آپ کو بڑی پیاری بہار سناتا ہوں. جیسے میں نے ابھی عرض کیا نا خدا را مجھے یہاں سے معاف کر کے جائیے گا. اللہ کی قسم اس کے اوپر بھی ڈھیروں خزانہ ہے. پھر میں آپ کو نا اس کے اوپر تحفہ بھی دوں گا. ابھی آخر کے اوپر نا ایک تحفہ بھی دوں گا. جو مجھے معاف کرے گا نا تو میں اس کو ایک تحفہ بھی دوں گا انشاءاللہ. حاجی صاحب کی طرف نا محفل ہو رہی تھی. وسیم بھائی بڑی پیاری بات ہے یار. وہاں پر نا ایسی محفل سجی ہوئی تھی تو محفل کے آخر پر بڑی رکت انگیز دعا ہوئی. بڑی خوبصورت دعا ہوئی. تو ایک بچہ شہزادہ وہ میرے پاس آیا تو اس کی داڑھی نہیں تھی. میری عادت ہے میں عرضی ڈال دیتا ہوں. یعنی کہ میں بھی تو کسی کا کرتا ہوں نا یار. میں بھی تو کسی کا کرتا ہوں. میں بھی تو مجھے بھی کسی نے نوکری پہ رکھا ہو یار تو مجھے معاف کر دینا یار. میں جن کی نوکری کر رہا ہوں نا وہ بھی مجھے دیکھ رہے ہیں اور آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں. میں نے عرضی ڈالی. میں نے ایسے اس کے ہاتھ چہرے پہ لگایا. میں نے کہا یار یہ قبر کا چراغ ہے تو یہ نا تیرے لیے بڑا فائدہ ہوگا. اس کو رکھ لینا. اچھا اس کو پہلے بھی بڑوں نے کہا ہوگا. امید ہے بڑوں نے کہا ہوگا. میڈیا کا بندہ تھا. میڈیا کا بندہ سمجھتے نا ہم سے آپ سے زیادہ فتنوں میں. تو چلا گیا. میں بھی چلا گیا. وہ بھی چلا گیا. 2 مہینے بعد مجھے پتا چلا کہ اس بچے نے داڑھی رکھ لی ہے. اور بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی تھی. بات یہاں ختم نہیں ہوئی تھی ضرور. اس نے داڑھی اسی لمحے نیت کر لی. چند دنوں بعد وہ سویا اور قسمت جاگ اٹھی. اللہ قسمت جاگ اٹھی. والی دو جہاں میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا نامدار سرور سروراں خواب میں تشریف لے آئے اور کہتے ہیں زاہد نیازی یہ تیرے لیے قبر کا چراغ ہے. سرٹیفکیٹ بھی دے دیا یار. وہ بات زیارت پر بھی ختم نہ ہوئی ہے. اس کو تحفے میں میرے آقا نے سرٹیفکیٹ دے دیا. زاہد نیازی یہ تیرے لیے قبر کا چراغ ہے. یار سوچو جس کو میرے آقا نے سرٹیفکیٹ دے دیا اس کو کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے؟ ٹکا پاس نہیں تھا اس کے. کچھ دنوں بعد اس کو مدینے کی حاضری کا شرف بھی آ سکتا. ٹکا پاس نہیں تھا. جب مدینے جا رہا تھا اس کی جیب میں 500 روپے تھے صرف. اسی کے ریال لے کر جا رہا تھا. وہ 500 کے ریال لے کر بھی مدینے جاتا ہے یار. ظاہری دنیا میں سوچو ذرا جب سودا بڑے گھروں میں ہو نا تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کوئی نہیں دیکھتا. مدینہ سرکار کی بارگاہ میں پہنچ کے مجھے فون کیا حاجی صاحب آپ نے کہا تھا نا کہ داڑھی رکھ لو. تو میں نے داڑھی رکھ لی تھی. تو آقا تشریف لے آئے تھے اور مجھے کہا تھا زاہد نیازی یہ تیرے لیے قبر کا چراغ ہے. سرکار کے قدموں میں بیٹھ کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آپ کی بارگاہ میں عرض ہے یہ واقعہ جس کو حاجی صاحب سنا دیں اس کے اوپر وہ کوئی نیت ہی کر لے یا رسول اللہ اس کے بھی باہر جگہ دیجیے گا. اس کے بھی خواب میں آ جائیے گا. سرکار کے روزے کے پاس بیٹھ کر اور ایسی ایسی بشارت جس کو میں بتا بھی نہیں سکتا کہ مجھے روکا ہے. حکماً روکا گیا کہ بس اس سے زیادہ بات نہیں کرنی. میں کہتا ہوں ساری خوشخبریاں وہ آپ کے لیے بھی ہیں. آ جاؤ نا یار. خود بھیک دیں اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا. نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل نہ عمل ہے کوئی سنانے کے قابل. لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آتے ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل. ہم ہیں منہ لگانے کے قابل. پچھلی رات دیکھو آج سارے دن کی روشنی میں جو گناہ کی اس کو دیکھو. کتنی نمازیں قضا ہوئی اس کو دیکھو. اور یارو میں آپ کی بارگاہ میں بندے ہاتھوں سے عرض کرتا ہوں
آپ بڑے پیاروں کے سفیر ہو. جب آپ کے ہاتھ میں مائک آیا کرے نا، میرے آقا کی حدیث سنایا کرو. نماز عشاء با جماعت ادا کیا کرو، نماز فجر با جماعت ادا کیا کرو. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. علی کے نام کو بڑے ادب سے لیا کرو. میں نے ایک شخص کی ویڈیو دیکھی جس نے علی 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 کی تکرار اتنی کی کہ کچھ سمجھ نہیں لگ رہا تھا یہ کیا کہہ رہے ہیں. بندہ سوچو، عمر فاروق کے سامنے تم علی کو ایسے پکار سکتے تھے؟ عثمان غنی کے سامنے تم علی کو ایسے پکار سکتے تھے؟ میرے آقا کے سامنے تم علی کو ایسے پکار سکتے تھے؟ کیسے نعت کا پکارتے؟ دل پہ ہاتھ نہیں پڑتا؟ سیدہ کائنات کے سامنے علی کے نام ایسے لے سکتے تھے؟ آپ کا دن اج سے وقت ہو گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. یارو مجھے بھی کسی نے نوکری پہ رکھا ہوا ہے، بس کر دو یار. آپ بڑے پیارے ہو، مجھے بڑے پیارے لگتے ہو کیونکہ میرے آقا کے پیارے ہو. ہمارے لیے آقا روئے، ابو بکر کے لیے نہیں روئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نہیں روئے. یہ تو جنت کی چابیاں لیے پھرتے تھے. یہ مدینہ کی گلیوں میں آج بھی سب کی خوشبو آپ کو آئے گی. اگر کوئی نہیں گیا تو اللہ اس کو لے جائے. جانا اللہ کی قسم آپ کو خوشبو آئے گی. نہ میرے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ایسے لیا کرو، بڑے دب سے لیا کرو، ایسا کلام چھوڑ دیا کرو جو مروجہ بن جاتا ہے نا. یار مجھے تو سرخرو ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں، زمانے کا ہے کیا ناصر، بھلا جانے برا جانے چھوڑو یار. یہ چند تکے نہیں ہمیں چاہیے. مجھے میرے آقا سے قبلی چاہیے جو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا ہوئی دست ساقی کوثر سے. آپ کوثر کا جام بھی وہی چاہیے یا رسول اللہ جس کو آپ نے پیا ہو. ابو بکر کا پکڑایا انہوں نے پیا، عمر فاروق نے پھر لب لگائے ہو، عثمان غنی نے لب لگائے ہو، علی المرتضیٰ نے لب لگائے ہو. آخر پر وہ پیالہ میری قسمت میں ہو جائے. جیسے آئے تھے نا ویسے نہیں ہم نے جانا. آج تکرار کر لینی ہے، بس تکرار کر لینی ہے. یا رسول اللہ آپ کو راضی کرنا ہے. بس جس کو ہمارا رب راضی کرنا چاہے اس کو ہم ناراض کیوں کرے یارو. ایسی ضرورت نہیں کرنی. بس لینا تو فتویٰ آقا سے لینا، بڑا کچھ ملے گا. اللہ کی قسم دنیا ٹھوکروں پر ہوگی، دنیا ٹھوکروں پر. ایک دفعہ آ کر تو دیکھو ان کے در پر. تو آیا نہ درتے او بدل سیوا، ہزارہ نہ لاؤ چرگیندے محمد. ان کے در پہ آؤ، ان کے در پہ آؤ. حاتم تائی نے 7 دروازے رکھے ہوئے تھے، میرے آقا کا ایک دروازہ تھا. وہ 7 پورا نہیں کر سکتے تھے. آقا جس کو ایک دفعہ بھیگ دے دیتے قیامت تک نہ مانگنی پڑتی تھی. خود بھیگ دے اور خود کہے میرے منگتے کا بھلا ہو. ایسے محبوب کو ناراض نہیں کرنا یارو. نہیں کرو گے آج کے بعد ہماری نماز بھی نہیں کچھ ہوگی. آج کے بعد انشاءاللہ سفیر حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ دیکھنا آپ کی آواز کو 4 چاند مدینے کے 12 لگ جائیں گے. آج میں جھوم رہا تھا آپ کی آواز سننے سے، آنکھیں بند تھی، پتہ نہیں کون کون کلام پڑھ رہا تھا، مگر ایسے ہی لگ رہا تھا کہ جیسے میں کبھی مسجد عریش میں ہوں، کبھی مسجد قباء میں ہوں، کبھی مسجد نبوی شریف میں ہوں، کبھی صحن حرم میں ہوں، کبھی کہیں ہوں، کبھی کہیں ہوں. ایسا منظر تھا. تو یقیناً آپ کے ساتھ بھی ایسے ہی تھا. بس آج سودا کر رہے ہیں بڑے گھر میں، آج سودا کر رہے ہیں بڑے گھر میں. چھوٹے گھروں میں نہیں سودا کر رہا. جن کے مقاصد، جن کی منازل بڑی ہوتی ہے تو ان کے حوصلے بھی بڑے. آج ہم نے حوصلہ بڑا کر رہے ہیں. یا رسول اللہ بس اب دل قدموں میں رکھ دیا، یہ گردن قدموں میں رکھ دی. بس سودا آپ کے ساتھ ہوگا. اب آج کے بعد اس کو کھوٹا نہیں کرنا. دیکھنا انشاءاللہ انشاءاللہ. اچھا میں اس کے اوپر قسم کھا سکتا ہوں. قبلہ حاجی صاحب کو پتہ ہے کہ وہ جو میں بات نہیں بتانا چاہتا یہ رک گیا ہوں کہ
میں اس بات کو تقویت دینے کے لیے اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ وہ بات بہت مبارک ہے. قبلہ حاجی صاحب تک وہ بات پہنچی ہوئی ہے کیونکہ ظاہر نیازی صاحب انہی کی طرف سے مجھے اللہ نے تحفہ دیے تھے. تو واقعی سند ہے جو زاہد نیازی چشتی صاحب نے وہاں پر دعا مانگی تھی نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو یہ سہیل چشتی کہہ دے گا نا یہ واقعہ سناتے ہوئے کہہ دے گا نا اور پھر اس نے اس پر عمل کر لیا یا رسول اللہ آپ بھی کرم فرما دیجیے گا. نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ یا غوثیہ نعرہ تحقیق حق چاہیے نعرہ تحقیق حق چاہیے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد انہیں مانا 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 زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ جاری رہے جاری رہے. بس یہی ہے ادھے جانا ادھے مانا. آج مان بھی لی آج جان بھی لی آج جان بھی لیا آج مان بھی لیا جو میں نے اللہ کی قسم کھائی اور آپ کو الحمدللہ اس پر یقین بھی انشاءاللہ ہو گیا ہوگا کہ بات واقعی بہت بڑی ہے بہت ہی بڑی ہے اور اللہ کی قسم بہت بڑی ہے. پکا سودا کر لینا سودا کھرا جائے سودا کھرا جائے. جو داڑھیوں نے تشریف فرمایا وہ کچھ آگے بڑھے اور جن کی نہیں ہے وہ داڑھی پر آ جائے. 5 وقت کی نماز باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد کی پہلے صف میں ہم نے پڑھنی انشاءاللہ اور انشاءاللہ دیکھنا یارو یہ زندگی گزر ہی جاتی ہے. یہ سفر ہے یہ منزل نہیں ہے. اس کو منزل نہ سمجھا کرو یہ سفر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعامات جو ہے نا یہ مشقتوں کی پشت پر بھیجے ہیں تو انشاءاللہ ہم نے یہ کرنا ہے. اگر میری کسی بات سے کسی کی دل آزاری ہوئی تو میں معافی چاہتا ہوں. مجھے معاف کر کے نیکیوں کا ڈھیروں خزانہ اکٹھا فرمائیں. فیضان چشت کے اس وقت کم و بیش 13 شعبہ جات ہیں جس میں ماشاءاللہ سب سے خوبصورت سیگمنٹ روزانہ کا لاکھوں دفعہ درود پاک پڑھا جاتا ہے. لاکھوں دفعہ درود پاک کا حلقہ ہے پڑھا جاتا ہے. اور الحمدللہ میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا چلوں یہ پچھلے مہینے ہمیں ایک بہت خوبصورت دن میسر آیا. ایک دن میں 16 کروڑ درود پاک پڑھا گیا. نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا حیدری یا حیدری یا نعرہ چیز جاری نعرہ چیز نعرہ چیز جاری انشاءاللہ. اور
آپ بھی آئیے اس حلقہ درود پاک میں تشریف فرما ہو جائیے. اگر آپ 12 دفعہ درود پاک دن کا پڑھیں گے نا تو آپ اس حلقے میں بیٹھے ہیں جہاں لاکھوں پڑھا جاتا ہے نا. تو انشاءاللہ آپ کو 12 دفعہ کا ثواب بھی ملے گا. انشاءاللہ آپ کو لاکھوں دفعہ ہی کا ثواب ملے گا. ہمارے یہ جو آپ کی اس بزم کے امیر ہیں محمد وسیم صاحب, ان کو آپ نمبر نوٹ کروا دیں. یہ ہمیں فیضان چیز میں نوٹ کروا دیں گے. حاجی عمر افتخار صاحب ہیں, ہمارے حاجی شراز صاحب ہیں, ہمارے مرکزی رکن شورا ہیں. یہ کسی کو بھی نمبر نوٹ کروا دیں, وہ آپ کو انشاءاللہ اس گروپ میں بٹھا دیں گے انشاءاللہ. اتنا خوش نہ لگے. یہ پچھلی میں 2 ہفتے پہلے ان کی مسجد میں الحمدللہ میں وہاں پر حاضر ہوا تو ان کی زیارت بھی ہوئی. وہاں پر اور بھی بزرگوں کی زیارت ہوئی. وہاں پر ہاتھوں ہاتھ الحمدللہ لوگوں نے اپنے نمبر نوٹ کروا دیے. اور وہاں سے ماشاءاللہ میں دیکھتا ہوں 20 25 30 آنا شروع ہو جائے. آج سینکڑوں کی تعداد میں آنا شروع ہوا, لاکھوں کی تعداد میں بھی آ رہے ہیں. انٹرنیشنل گروپ بھی ہمارا درود پاک کا وہ سارا مرج ہو جاتا ہے, سارے کا سارا مرج ہو جاتا ہے. تو کروڑوں کی تعداد میں پر منتھ سرکار کی بارگاہ میں درود پاک. یہ یاد رکھنا کسی کی ضرورت نہیں ہے, سرکار کی بارگاہ میں درود پڑھے اس وقت تک جب تک سرکار نہ چاہے. تو اس گروپ میں بھی وہی بیٹھے گی جب تک سرکار نہ چاہے. آتے ہیں وہیں جن کو سرکار بلاتے ہیں. داڑھی کے بال چٹے ہو گئے, یہ باتیں سنتے سنتے ہے نا. میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے, اور تیرے شہر میں میں آؤں تیری نعت پڑھتے پڑھتے. یہ تو آپ کی تو بہار اسی سے, اور ہمیں آپ کو دیکھنے سے بہار ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا مل بیٹھ کر قبول فرمائے. اس کے علاوہ مسجد پاک کے معاملات ہیں, مدارس ہیں, فیضان چیز کے 13 شعبہ جات ہیں. اس وقت 16 کے قریب مراکز ہیں, 16 کے قریب مراکز ہیں. یہ میرے خیال میں ہمارے علاقے کے جو نعت ہیں ان کو بھی غالباً آج ہی پتہ چلنا ہوگا. یہ ہمارے عمران بھائی ہیں, یہ شروع کے ساتھی ہمارے فیضان چیز, ابھی نام بھی میسر نہیں ہوا تھا. تو ہم رات کو اعتکاف کیا کرتے تھے, آپ کو یاد ہوگا جامع رضویہ بریلویہ میں. تو یہ اس وقت صدائے مدینہ بھی صبح میں کرتے تھے الحمدللہ. تو آئیے یار, سستا سستا بڑا سستا. اعلان یہ کرنے جا رہا ہوں, جس کو آج کی باتوں کا مزہ آیا اور عمل کرنے کی نیت بھی کر لی, قیامت تک فیضان چیز بڑا انشاءاللہ ترقی پائے گا. کیونکہ جن کا ہے وہی کروائیں گے. بڑے مراکز قائم ہوں گے, بڑے مدارس قائم ہوں گے, پوری دنیا میں انشاءاللہ پھیلے گا یہ. تو جو فیضان چیز سے محبت بھی کرے اور یہ نیت بھی آج کر لیں, قیامت تک جتنے امور آئیں گے, جو بھی معاملات ہوں گے, میری دعا ہے اللہ اس میں سے آپ سب کو حصہ عطا فرمائے. جس نے فیضان چیز کا نام سنا اور مسکرا دیا, اللہ اس کو بھی عطا فرمائے. جس کے دل میں فیضان چیز کے لیے صرف محبت جاگ پڑی, اللہ اس کو بھی عطا فرمائے. اور یہ جو آج ہمارے ماشاءاللہ نعت خواہ تشریف لائے ہیں نا, تو میں نے الحمدللہ اس کے لیے محب فیضان چیز ایوارڈ یہ آپ سب کے لیے, یہ فیضان چیز کی جانب سے ہوگا. یہ انشاءاللہ آپ سب کے لیے ہوگا, اور اللہ کے حکم سے یہ آپ کو میسر آئے گا. اب ہم انشاءاللہ سلام پڑھیں گے, اس کے بعد پھر انشاءاللہ دعا ہوگی. حاجی ظفر صاحب آپ تشریف لائیے. لندر والے اہتمام کر رہے ہیں, وہ تیاری کر رہے ہیں انشاءاللہ. تجھ پہ پیا میرا
وینا دوا یار اشا شادا دوا یار اشا Mustafa
سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین مبارک سب کو الحمدللہ بڑی خوبصورت لمحات اللہ نے ہمیں عطا فرمائے اور رب سونے کا اس تعداد میں شکر ہے کہ جس تعداد کا علم ہمارے رب کی ذات بس اور اتنی ہی تعداد میں میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام ہم سب کی جانب سے آپ سب تشریف لائے اب آپ سے ایک چھوٹا سا تحفہ میں نے لینا ہے آپ کی اجازت ہو تو ماشاء اللہ دیں گے نا انشاءاللہ بھکاری کو دے دینا چاہیے یہ جو ہمارے یہاں پر انشاءاللہ بھی میں عرضی ڈالوں گا جو پہلی دفعہ نعت خواہ یہاں پر تشریف لائے نا وہ ان کی بارگاہ میں عرضی ہوگی کہ وہ کھڑے ہوں گے میں خود ان کے پاس چل کے آؤں گا اور یہ وہیں پہ فیضان چیشتی ایوارڈ میں ان کو ان کی دستبوسی میں کروں گا کیونکہ اب پتہ نہیں وہ کہاں چلی میں تو بس دیکھتے ہی رہ گیا اب وہ کہاں سے کہاں چلی تو یہ تحفہ مجھے کسی نے انکار نہیں کرنا میرے ہاتھوں کو کوئی چومے گا نہیں میں نے دستبوسی کرنی ہے تمام نعت خواہ کو تو یہ تحفہ مانگ کر حضور بس دیکھیں تحفہ دے کر پھر واپس تو نہیں لینا حضور یہ حضور آپ کی مہربانی بس اجازت دے دینا حضور میں زبردستی کر لوں گا حضور وہ کہتے ہیں نا کہ تحفہ جب پہلی دفعہ مانگا جائے وہ دے دیا جائے تو مانگنے والے کو بھی خوشی ہوتی ہے کہ یار آپ سخی ہیں یار مانگ حضور حضور مان جائے نا مجھے بھی تھوڑی خوشی ہوتی تھی بس یہ دیکھ لیں اب آپ میری یقین جانے یہ پوری محفل میں میری کیفیت یہی تھی کہ میں نے کر لی تو یہ ان کی میں نے آج تک کبھی نہیں ڈالی یہ بڑی نجائز میں منوا لیتے ہیں تو ویسے میں اس قابل نہیں ہوں آپ کی جوتیاں جو وضو کی ہیں نا وہ بھی مجھ سے افضل ہے تو بس اگر ہو جائے بات تو ٹھیک ہے نہیں تو مجھے اجازت لازمی آپ نے دینی ہے جو پہلے دفعہ تشریف لائے ہیں ان کی بارگاہ میں عرضی ہے وہ کھڑے ہو جائیں اور میں انشاءاللہ ان کے پاس خود آؤں گا درود پاک کی صدا جا جائے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد ہمیں خواجہ ہمیں داتا ہمیں خواجہ دربار ہوئے میرے بابا دربار ہوئے میرے بابا
شاشانی متھ چمک دلاٹ نورانی مکھ چند بدل شاشانی متھ چمک دلاٹ نورانی کالی قلب دیکھ مستانی کالی قلب دیکھ مستانی ذرہ ذرہ درود پڑھتا ہے کہ ذرہ ذرہ درود پڑھتا ہے کہ ذرہ ذرہ درود پڑھتا ہے ارے قطرہ قطرہ درود پڑھتا ہے کہ ذرہ ذرہ درود پڑھتا ہے قطرہ قطرہ درود پڑھتا ہے میرے آقا کی ذات پر سایہ میرے آقا کی ذات پر سایہ میرا اللہ بھی درود پڑھتا ہے میرا اللہ بھی درود پڑھتا ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ من سبحان ویشن من سبحان ویشن من سبحان ویشن من سبحان ویشن ادھر جانا ادھر جانا ادھر جانا ادھر جانا نہ رکھا ہے سکا للہ ہر دنیا سے مسلمان الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین اغثنی ماشاءاللہ ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوبصورت گلدستہ سجایا گیا فیضان چشت میں اور اس کی خوشبو سے ماشاءاللہ یہ پورا گھر مہک رہا ہے الحمدللہ بہت پرکیف منظر تھا بہت سی یادیں تازہ ہو گئی مدینے کی یادیں تازہ ہو گئی اور قبر کا چراغ جو ہے وہ اللہ اکبر بہت سے ثنا خان یہاں پر پہلی مرتبہ آئے ہیں اور قبلہ نے فیضان چشت کا تعارف کروا دیا ہے آپ نے یہاں سے کیا حاصل کیا اس پرکیف بزم سے آپ نے کون سے پھول چنے ہمارا فیضان چشت کا یہ پلیٹ فارم کوشش کر رہے ہیں ہم مختلف شعبہ جات میں کام کرنے کی اور اسی کے سلسلے میں عرض ہے کہ تمام ثنا خان جو ہے نا وہ ابھی لنگر شریف شروع ہو جائے گا تو باری باری اندر ہمارا یہ جو یوٹیوب چینل ہے فیضان چشت کے نام سے ہے تو اس کے اوپر تاثرات اپنے ضرور پیش کریں کہ بھی آپ نے یہاں سے آج کیا حاصل کیا آپ فیضان چشت میں آئے تو کیا تھے اور جا رہے ہیں تو کیا ہے تو ماشاءاللہ ایک ثنا خان حضرات کی کثیر تعداد ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید کچھ ثنا خانوں کی حاضری نہیں بھی لگ سکی لیکن وہ جو بات حضرت صاحب نے کی کہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں اور جب آ گئے ہیں تو انشاءاللہ حاضری لگی تو وہ اپنی حاضری تاثرات کی صورت میں بھی لگوائیں اندر کامران بھائی سے گزارش ہے کہ کیمرہ وغیرہ ایڈجسٹ کر لیں تو ساتھ ساتھ لنگر شریف چلے گا اور ساتھ ساتھ 1 بائی 1 آپ اندر جاتے جائیں اور صرف 1-2 منٹ کا جو ہے نا وہ کلپ ایک ریکارڈ کروائیں کہ آپ کو یہاں سے کیا حاصل ہوا 3 دفعہ سورہ اخلاص شریف پڑھ کے تو میری مل کر دیجئے اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا ہمارے مرکزی اراکین شورا میں سے کسی کو بھی آپ اپنا نمبر نوٹ کروا سکتے ہیں
بزم درود پاک میں تشریف آوری کے لیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ المدد یا اللہ المدد یا اللہ المدد اے مولا تیرے چند فقیر تیری فقیریاں تجھے راضی کرنے کے لیے اے اللہ یہ بزم سجا کر کے بیٹھے ماں سے جلدی راضی ہو جانے والے مولا ہم اپنے ساری پچھلی زندگی کے گناہوں کو اپنے کندھوں پر لاد کر تیری بارگاہ میں آ کر بیٹھ گئے سوڑے آئے اب اپنی رحمت کو حکم ارشاد فرما ہمارے کندھوں سے اس بوجھ کو ہٹا دیں آج ہم ہلکے ہو جائیں آج ان گناہوں سے ہم ہلکے ہو جائیں بلکہ سوڑے آئے تیرا قرآن میں ارشاد ہے کہ جب تو راضی ہوتا ہے اور بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے تو اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا رسول اللہ مولا تیرے محبوب کے صدقے میں کیا کچھ نہ ملا اے میرے مالک مولا آج اے اللہ آج میرا یہ گلدستہ حسان ہے یہ گلدستہ مدینہ یہ گلدستہ فیضان مدینہ یہ گلدستہ باب چشت یہ گلدستہ فیضان چشت اے اللہ یہ سجا ہوا ہے ہمیشہ سجا رہے اے اللہ ان کے ہر رنگ کے پھول کو جو میں دیکھ رہا ہوں اس کے ہر پھول سے تیری کائنات کا کونا کونا معطر ہو جائے آج ہم جیسے آئے تھے ویسے واپس نہ جائیں آج ہم جب واپس جائے نا آئے ہائے کبھی ماں کو بھی ہم نے اونچی آواز میں پکارا ہوگا آج جائے تو ماں کے قدم کو بوسا دے وہ کہے میرے چندہ میرے لال کہاں سے آ رہا آج تیرے اندر سے خوشبو آ رہی ہے آج ایک عجیب خوشبو تیرے اندر آ رہی ہے لا دے اپنا ہاتھ دے میں تیرا ہاتھ چوم دوں جس باپ کو گھور کر دیکھا تھا اس کے قدم کو جاتے ساتھ چوم لے اور کہ بچ مجھے معاف کر دو باپ سینے سے لگا کر کے میرے لال کہاں سے آ رہا ہے آج تیرے اندر سے بڑی خوشبو آ رہی ہے کہہ دینا میں بزم حسان سے آ رہا ہوں میں بزم مدح سرائے مصطفیٰ سے آ رہا ہوں کہہ دینا میں بزم فیضان چشت سے آ رہا ہوں ابا جی اب مجھے معاف کر دو ابا جی آپ کی بیعت بھی کی تھی نا مجھے معاف کر دو مجھے میرے آقا کا دیدار چاہیے مجھے میرے آقا کا دیدار چاہیے جیسے زاہد ریاضی چشتی کو ہوا تھا اب مجھے بھی چاہیے مولا میرے ان بچوں سے راضی ہو جا
مولا میرے بچوں سے راضی ہو جا مولا ان کی دلوں کی مرادوں کو لبوں پر آنے سے پہلے پہلے پوری کر دے اے اللہ ان کو محب فیضان چشت بنا دے ہم سب کو محب فیضان چشت بنا دے محب اولیاء بنا دے محب انبیاء بنا دے جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل جس خواب سنیا ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ قبولیت کی گھڑی ہے جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل کہ دعا سب بولو آمین سب بولو آمین سب اونچی بولو آمین اللہ کی قسم اس سے سونا دیدار ہے اور جنت کیا ہوگی اور یوسف کا یوسف کتنا سونا ہوگا جس خواب میں ہو جائے سب بولو سب بولو سب بولو آمین سب بولو آمین سب بولو آمین اور میرے شہزادے بولو سارے نبی حاصل آمین جس کا بولتے جاؤ اور مجھے بڑا بڑا جس
سیدی یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ ہم بولے اب میری نگاہوں میں جلتا نہیں اب میری سج گئے آپ کو سجانے والے نئے محبوب کا میلاد منانے والے صلاۃ والسلام علیکہ کچھ ایسا کر دے میرے گردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش یار آنکھوں میں ارے انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ساری بہار آنکھوں میں اور جب ہمیں یہ یاران طریقت چھوڑا ہے قبر میں نکیرین آئے اور ان سے پوچھے کہ بتا کس کی امت ہم کہ لو دیکھ لو یہ تصویر یار آنکھوں میں فرشتوں اس سے پوچھتے ہو کس کی امت کس کی امت ہو لو دیکھ لو ہاں لو دیکھ لو یہ تصویر یار آنکھوں میں یہ ہمارا سرٹیفکیٹ بن جائے مولا تیرے محبوب آئے تھے نا زاہد نیازی چشتی کی خواب میں میرے ان بچوں نے بھی نیت کیا مولا ان پر بھی کرم ہو جائے ان کے صدقے مجھ نکبے پر بھی کرم ہو جائے مجھ گناہگاروں کے سردار پر بھی کرم ہو جائے ان نیکوں کا صدقہ مجھے بھی میسر آ جائے مولا یہ میرے بچے آج نیت کر کے جا رہے ہیں کہ ہم سفیر مصطفیٰ بنیں گے صلی اللہ علیہ وسلم یہ نیت کر کے جا رہے ہیں کہ ہم سفیر حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنیں گے مولا یہ نیت کر کے جا رہے ہیں کہ تیرے سفیر بنیں گے مولا ہمیں استقامت دے دے اے اللہ مجھے بروں نے ایک فرشت بھیجی کہ یہ دعا کرتے نا میں نکمہ کسی کی کیا ترجمانی کروں گا سوڑیا مولا سب کی براہ راست سب رہے مولا دلوں کی لبوں پر رہنے سے پہلے پوری کرتے سوڑیا تیرے خزانوں میں کون سی کمی ہوتی ہے مولا جن کو بیٹے چاہیے ان کو بیٹے دے دے جن کو بیٹیاں چاہیے ان کو بیٹیاں دے دے جن کو دونوں چاہیے ان کو دونوں دے دے سوڑیا دے دے میرے خواجہ کا صدقہ دے دے میرے باپا کا صدقہ دے دے میرے بابا کا صدقہ دے دے میرے داتا کا صدقہ دے دے میرے آقا کا صدقہ دے دے اے اللہ سنہنے قریب کا صدقہ دے دے اے اللہ جن سے بچڑ چکے ہیں اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں اے اللہ آج سب کے ایک دم سے درجے بڑھ جائے پتہ چلے آج وہ محفل حسان میں بیٹھے رہتے اے اللہ آج ہمارے ماں باپ کے درجات بڑھ جائیں ایسے بڑھ جائیں وہ خوش ہو جائیں بیٹا تو کہاں گیا ہوا تھا مولا آج خاطر جولیہ مرجے ہماری بیٹیوں کی لاج رکھ لے ہمارے بیٹوں کی لاج رکھ لے سوڑیا ہماری بیٹیاں جو گھروں میں بیٹھی ہیں بیچاریوں کے بالوں میں سفیدی اتر آئی سوڑیا بغیر لالچ کے اخلاص اور استعمال اے میرے مالک مولا جو ہم مانگ سکے وہ بھی عطا فرما جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہو وہ بن مانگے عطا فرما ہمیں خریال گنبد کے تلے قدموں میں موت آئے سلامت لے کے جائے تینوں ایمان یا رسول اللہ محو سنی رہو سنی مرو سنی مدینے میں بقیع پاک میں بن جائے قربت یا رسول
رسول اللہ سنہری جالیاں ہوں یا رسول اللہ جی سنہری جالیاں ہوں آپ ہوں اور ہم سے آسی ہو ملے قدموں سے یہ سینہ جانے جانا یا رسول اللہ اللہ بیماروں کو شفائی کاملہ عاجلہ نافع عطا فرما ہمارے حاجی ظہور صاحب کی والدہ کو شفائی کاملہ عطا فرما دے اے اللہ جنہوں نے کہا سب کو شفائی کاملہ عطا فرما دے ہماری انب فاطمہ 4 سال سے چارپائی پر ہے اے اللہ اس کو شفائی کاملہ عاجلہ نافع عطا فرما دے اے اللہ مٹی نہ ہو برباد پس مرگ الہی جب خاک اڑے ہم سب کی تو مدینے کی ہوا ہو اللہ ہم سے راضی ہو جانا ہم سے راضی ہو جانا ہم سے راضی ہو جانا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین آمین 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 بجاہ نبی نبی سب کو مبارک بھائی سب کو مبارک